اتنی خوشی ہوئی ہے قیس بھائی کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں۔ قیس بھائی آپ لوگوں نے جہاد کیا ہے، آپ فخر انسانیت ہیں۔ جب آپ لوگوں کو ہم سنتے تھے تو ہمیں تھوڑی تسلی ہوتی تھی۔ بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہو قیس بھائی، یہ آپ لوگوں نے اس کیس کو زندہ رکھا ہے۔ قیس بھائی آپ لوگوں نے جو کام کیا ہے، ہماری تو سانسیں، ہر سانس آپ لوگوں کو دعا دے گی، اور ہم لوگ آپ کی کامیابی اور جو ہے نا وہ تحفظ کے لیے جو ہے نا دعائیں کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہرحال آج بہت بڑا خوشی کا دن ہے۔ میں کہتی ہوں میری زندگی میں اتنی خوشی شاید کبھی بھی نہیں آئی تھی جتنی آج مجھے ملی ہے، سائمہ بھابھی کو دیکھ کے کس طرح دعا اپنے باپ کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ بہت خوشی ہوئی ہے، ان کے گھر میں کتنا خوشی کا سما تھا۔ قیس بھائی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور توفیق دے۔ قیس بھائی آپ لوگوں کی جتنی بھی ٹیم ہے، اب بہت سارے لوگ ہیں، ان سب نے جو ہے نا انسانیت کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ یہ غریبوں کی نا آواز ہیں، آپ لوگ غریبوں کی آواز ہیں، آپ لوگ ہماری طاقت اور ہماری ہمت ہے۔ صرف آپ لوگوں کو جب ہم سنتے تھے کہ آپ نے اس طرح سے کیا، آپ ان کو جو ہے ہائی لائٹ کرتے تھے، جبران ناصر صاحب کا جب ہم سنتے تھے کہ انہوں نے کیا کیا عدالت میں، ان کا سنتے تھے احمد شیر جٹ صاحب کا، تو ہمیں تسلی ہوتی تھی کہ نہیں کوئی تو ہے جو بے کسوں کو یا کمزوروں کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے یا ان کی آواز بنتا ہے، یا کوئی تو ہے جس کو سچ اور حقیقت کا احساس ہے۔ بس اب تو جو ہے نا قیس بھائی میری درخواست ہے کہ جو ہے نا آپ سے، احمد شیر جٹ صاحب سے اور جبران ناصر صاحب سے، آپ لوگوں کو سلوٹ ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی جو ہے نا جان مال عزت، اپنی فیملی سب کچھ داؤ پہ لگایا اس بچی کے لیے، اور آپ لوگوں نے بالکل اس طرح سے لیا پرسنل جیسے وہ آپ کی بیٹی ہو۔ آپ لوگوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے، اور آپ لوگوں کی کوششوں سے جو ہے نا یہ ساری کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ تو اب ایسا کریں کہ مہدی بھائی کو سیکیورٹی دلوائیں گورنمنٹ سے، تاکہ یہ جو بے حیا لوگ ہیں نا یہ پھر کچھ نہ کر سکیں، اور یہ جو ٹولہ ہے نا، یہ جو گینگ ہے، ان کو عبرتناک سزا دے۔ فیاض رحمے صاحب، اسی طرح اور بہت سے لوگ، اس وقت تو مجھے نام بھی یاد نہیں آ رہے ہیں۔ اتنی خوشی ہوئی ہے، اتنی خوشی ہوئی ہے قیس بھائی کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں۔ قیس بھائی آپ لوگوں نے جہاد کیا ہے، آپ فخر انسانیت ہیں۔ جب آپ لوگوں کو ہم سنتے تھے تو ہمیں تھوڑی تسلی ہوتی تھی، ورنہ جتنی دیر جو ہے اگلی پیشی تک ہوتی تھی ہمارا دل بہت اداس ہوتا تھا، ہم صرف دعائیں مانگتے تھے، روتے تھے، ہمارا سکون لٹ چکا تھا۔ قیس بھائی پچھلی رات بھی بہت بھاری گزری۔ جب ان کا خیال آتا تو میں سوچتی یہ لوگ تو بڑے اسٹرانگ ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ جو ہے نا بڑے بڑے ہاتھ ملے ہوئے ہیں، بڑے اسٹرانگ لوگ ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ اتنا ظلم ہے، پوری دنیا اس کیس کو دیکھ رہی ہے اور ان بے حیاؤں کو شرم نہیں آ رہی۔ لیکن قیس بھائی پھر میرے دل کے کونے سے کہیں سے آواز آتی تھی کہ اللہ تو ہے، تو بس اللہ ہی ہے قیس بھائی۔ پھر تھوڑا سا سکون، تھوڑی سی تسلی ہوتی، پھر بے چینی شروع ہو جاتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنا احسان کیا ہے قیس بھائی، آپ یقین کریں کہ کس طرح سے دنیا کی مائیں اور بہنیں تڑپ رہی تھیں، ہم لوگ کتنے خوف زدہ تھے۔ قیس بھائی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جو ہے نا اس کا اجر دے۔ قیس بھائی ایک بات ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے نا اس کیس کی کامیابی کی وجہ سے ہمارا سر جو ہے نا وہ فخر سے بلند ہو گیا ہے۔ ہمیں کافی لوگ جو ہے باہر کے ملک سے جو باہر رہتے ہیں وہ فون کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، یہ کیسا اسلامی ملک ہے، کیا وہاں کوئی قانون نہیں ہے؟ تو قیس بھائی اس کیس نے تو ہمارے اسلام کی، ہمارے ملک کی، ہم مسلمانوں کی دھجیاں اڑا دی تھی، لیکن قیس بھائی اس کامیابی سے جو ہے نا ہمارے ملک پاکستان کا، ہمارے دین کا، ہم سب کا وقار بلند ہوا ہے۔ قیس بھائی اب ایسی کوشش کریں کہ عدالت جو ہے نا وہ مہدی بھائی اور ان کی ساری فیملی کو سیکیورٹی فراہم کرے، اور ان ڈاکوؤں کو، ان بے حیاؤں کو، ان درندوں کو
عبرتناک جو ہے نا وہ سزا دے۔ کیس بھائی ان کی تو ابھی ضمانتیں کینسل ہو جانی چاہیے تھی، جبران ناصر بھائی ان کی تو ابھی ضمانتیں کینسل ہو جانی چاہیے تھی۔ آپ دیکھیں نا، بچی نے جب بیان دے دیا کہ میں ماں باپ کے ساتھ جانا چاہ رہی ہوں، تو پھر کیا رہ گیا؟ ان ظالموں کو تو جو ہے نا فوراً اریسٹ کر لینا چاہیے تھا۔ ان کا منہ کالا ہو گیا، منہ کالا۔ جب کل ڈیفرنٹ چینلز پہ ہم سنتے تھے، جی کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاہی لے کر جائیں گے تو فلانے پہ پھینکیں گے تو فلانے پہ پھینکیں گے۔ تو جبرائیل بھائی ہم بڑے پریشان تھے کہ نہ جانے کیا ہوگا، کیونکہ جتنا پچھلے یہ 9 مہینے جو گزرے ہیں ان میں تو بس انہی کی بلے بلے ہوتی تھی اور یہی چھائے ہوئے تھے، اور لگتا تھا کہ ہم جنگل کے بھی قوانین ہوتے ہیں۔ ایسے لگتا تھا پتہ نہیں ہم کس جگہ رہ رہے ہیں، اور لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے یا یہ پاکستان ہے یا یہاں پہ کوئی قانون ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا، واقعی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے کہ سدھر جاؤ، لیکن ان کی سرکشیاں بڑھتی جا رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آج حق کا ساتھ دیا۔ آج جو ہے نا پورے پاکستان میں میرے خیال میں عید ہے، سب لوگ عید منا رہے ہیں، نوافل ہم لوگ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پہ بہت کرم کیا ہے۔ کیس بھائی آپ لوگوں کی جتنی بھی ٹیم ہے، اب بہت سارے لوگ ہیں، ان سب نے جو ہے نا انسانیت کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ یہ غریبوں کی نا آواز ہیں، آپ لوگ غریبوں کی آواز ہیں، آپ لوگ ہماری طاقت اور ہماری ہمت ہے۔ صرف آپ لوگوں کو جب ہم سنتے تھے کہ آپ نے اس طرح سے کیا، آپ ان کو جو ہے ہائی لائٹ کرتے تھے۔ جبران ناصر صاحب کا جب ہم سنتے تھے کہ انہوں نے کیا کیا عدالت میں، ان کا سنتے تھے احمد شیر جٹ صاحب کا، تو ہمیں تسلی ہوتی تھی کہ نہیں کوئی تو ہے جو بے کسوں کو یا کمزوروں کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے یا ان کی آواز بنتا ہے، یا کوئی تو ہے جس کو سچ اور حقیقت کا احساس ہے۔ تو کیس بھائی آج تو بس اتنا بڑا خوشی کا دن ہے کہ میں کیا بتاؤں، لیکن اس کیس نے اتنے زخم دیے، لیکن آج تو بس روح ہلکی ہو گئی ہے، دل کو سکون آ گیا۔ کیس بھائی میں اس وقت کالج اسٹوڈنٹ تھی، اور مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے گھر میں مشرق اخبار آتا تھا، تو اس میں ایک میگزین آتا تھا سنڈے مشرق کے نام سے۔ تو وہ سنڈے کو چونکہ چھٹی بھی ہوتی تھی، ٹائم زیادہ ہوتا تھا، تو اسے میں پڑھتی تھی۔ تو کچھ اس طرح ہوا تھا، مجھے کچھ صحیح یاد نہیں ہے، پنجاب کا ہی کوئی شہر تھا، پتہ نہیں ساہیوال کے بھاولپور یا کون سا کوئی چھوٹا شہر تھا۔ وہاں پہ اس طرح تھا کہ کوئی لڑکا کسی کالج کی اسٹوڈنٹ کو تنگ کرتا تھا، ہراساں کرتا تھا اور اس کا پیچھا کرتا تھا۔ ایک دن اس لڑکے نے گھر تک اس کا پیچھا کیا اور اسے پکڑنے کی کوشش کی، تو وہ لڑکی بھاگی اور گھر کا دروازہ کھلا تھا، وہ اس میں گر گئی۔ گھر والے نکل آئے، اسے اٹھایا تو لڑکی بے ہوش ہو گئی۔ لڑکی پتہ نہیں 1 دن یا 2 دن یا آدھا دن جو ہے وہ بے ہوشی میں رہی اور اس کو تیز بخار ہو گیا۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے یہ سارا واقعہ بتایا کہ میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے، لیکن پھر وہ لڑکی بخار سے نکل نہیں سکی، اسی میں اس کی کچھ دنوں بعد ڈیتھ ہو گئی۔ پھر ایسا تھا کہ اس درندے نے اس بچی کو قبرستان سے قبر سے نکال کے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ پھر صبح کے ٹائم گورکن جب وضو کے لیے نکلا تو اس نے یہ سارا کچھ دیکھا، شور مچا، پولیس کیس وغیرہ ہوا، کیونکہ وہ وہاں پہ قبرستان میں اس لڑکی کے ڈیڈ باڈی کے ساتھ نشے کی حالت میں دھت بیٹھا ہوا تھا۔ تو پھر ظاہر ہے لوگ اکٹھے ہو گئے، پولیس وغیرہ آئی، جو جس طرح کے جو نیوز پیپر میں آیا۔ تو پھر جو ہے سارے اس شہر کے لوگوں نے اس دن سٹرائک کر دی، کوئی آفس نہیں گیا، کوئی دکان نہیں کھلی، کسی ٹھیلے والے نے ٹھیلا نہیں لگایا۔ یہ سب کچھ میں نے خود پڑھا تھا کہ جب تک اس کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو پھر اس کو جو ہے اریسٹ کیا گیا، اور وہ جنرل ضیاء صاحب کا زمانہ تھا اور اس کو کوڑے لگائے گئے تھے۔ تو اس طرح کی کوئی سزا ان کو دی جائے تاکہ باقی لوگ ہمت نہ کریں۔ اگلے دن ایک نیا ظہیرہ پیدا ہو جاتا ہے اور ایک نئی جو ہے نا معصوم بچی کو جو ہے وہ لے جاتے ہیں اور شو کر دیتے ہیں، ڈرامہ کر دیتے ہیں کہ اس نے نکاح کیا ہے، اس کو ڈرا دھمکا کے اور بیان دلوا دیتے ہیں، ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں، ماؤں کے جو ہے نا وہ سینے پھٹ جاتے ہیں۔
اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے۔ ہم صرف اپنی نہیں سناتے، آپ کی بھی سنتے ہیں۔ کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں۔